الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب آپ رفع حاجت سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر آتے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے غفرانک، یعنی اللہ تیری پوری مغفرت کا طالب ہوں اور سائل ہوں۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے ادب بھی سکھلا رہے ہیں اور اس پر توبہ اور استغفار کا حکم بھی دے رہے ہیں۔ اس دعا کی حکمت اور پیغام کیا ہے کہ اس دعا کے پڑھنے کا حکم کیوں دیا گیا، اور دعا میں غفرانک کے لفظ بعض روایات میں سے آگے الفاظ بھی ہیں، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی العزا وعافانی، الفاظ بھی موجود ہیں۔ یہاں پر دعا کا جو آغاز غفرانہ سے ہو رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اے پروردگار عالم، میں آپ سے مغفرت اور بخشش مانگتا ہوں۔ فطری طور سے یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس موقع پر بظاہر کسی گناہ کا ارتکاب تو نہیں ہوا، پھر کس چیز کی مغفرت مانگتا ہوں؟ تو فقہا نے اس کے مختلف جوابات لکھے ہیں، تو آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ اس موقع پر دو باتوں سے مغفرت کی گئی ہے۔ ایک اس بات سے کہ اس وقت میں جس حالت میں تھا، ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی غلط عمل سرزد ہو گیا ہو، اس سے مغفرت مانگتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ اللہ، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھ پر جتنے انعامات فرمائے ہیں، میں ان انعامات پر شکر کا حق ادا نہیں کر پایا۔ اب ایک نعمت اور مجھے حاصل ہو گئی ہے، کیونکہ جسم سے نجاست کا نکل جانا یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ انسان کی زندگی کا دار و مدار اس پر ہے۔ اب اس وقت ہے اللہ، آپ نے جو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، میں اس نعمت کا شکر کا حق ادا نہیں کر سکا، اس پر میں آپ سے پہلے ہی مغفرت مانگتا ہوں۔ اور دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر میں مشغول رہتے تھے، لیکن بیت الخلاء میں ذکر لسانی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس انقطاع ذکر لسانی پر آپ نے استغفار فرمایا، اور ہم پر ہر وقت ذکر الہی مشغول نہیں رہتے، یہ ہماری کوتاہی شمار ہوگی۔ گویا اس دعا میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے، اور بیت الخلاء میں ذکر منقطع ہو جاتا ہے تو اس پر معافی مانگنی چاہیے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہی کامیابی اور کامرانی اور اسلامی زندگی کا فلاح اور بہبود کی کنجی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی ہے تو ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک جواب حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ قضاء حاجت کے وقت انسان اپنی نجاستوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان ظاہری نجاستوں کو دیکھ کر انسان کو اپنی باطنی نجاستوں، نجاست قلبیہ یعنی گناہ کا استحضار کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ یہ استحضار استغفار کا موجب ہوگا، اس لیے غفرانہ کا کہنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اور قضاء حاجت سے فارغ کا وقت نعمت غذا کی تکمیل کا وقت ہوتا ہے۔ اول اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی نعمت عطا فرمائی، پھر اس کو سہولت کے ساتھ حلق سے نیچے اتارا، ورنہ بعض مرتبہ پھندا ہی لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد معدے کا اس غذا کو قبول کرنا اور اس کا ہضم ہونا، اور اس ہضم ہونے کا بعد کارآمد اجزاء کے جز بدن بننا، سب سے آخر میں اس پاخانے کا عافیت کے ساتھ جسم کے اندر سے باہر آ جانا، جو آخری مراحل ہے۔ قرض ہے کہ یہ نعمت غذا کی تکمیل کا وقت ہوتا ہے، جس کا حق اور شکر ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اس تقصیر یعنی اس کوتاہی پر آپ نے امت کو استغفار کی تعلیم فرمائی ہے۔ تو بندہ اپنے آپ کو عاجز اور لاچار سمجھ کر خدا تعالیٰ سے کے سامنے گڑ گڑائے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرے۔ تو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جتنے بھی معمولات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہیں، اس کے اندر انسان کی دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے، جسمانی فوائد بھی ہیں اور روحانی فوائد بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔